حسبک اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج کی ہماری جو نشست ہے وہ میں آپ لوگوں کے ابتدا کے اندر بتا دوں کہ آج سے 2-4 دن پہلے میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے متعلق میں نے کچھ گفتگو کی تھی۔ تو مسلک کے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والی ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے۔ میں نے گفتگو یہ کی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کرنے میں کسی صحابی کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا، کوئی صحابی بھی شامل نہیں تھا۔ تو انہوں نے میرے اس دعوے کو رد کیا ہے اور تقریباً 5 یا 6 کتابوں کے یا 7 کتابوں کے انہوں نے مجھے حوالے سینڈ کیے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں، ان کے علم کے اندر یہ بات ہوگی کہ وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے یعنی حوالے سینڈ کیے ہیں میرے اس دعوے کے رد کے اندر، تو پھر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے کوئی دائیں بائیں ہم گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو حوالے انہوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں، جو حوالے انہوں نے مجھے بھیجے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کرنے والے بلوائی تھے اور خارجی تھے اور فاسد لوگ تھے اور شریر لوگ تھے، صحابہ کرام ان میں شامل نہیں تھے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، صحابہ کرام شامل تھے، اور انہوں نے کچھ کتابوں کے مجھے اہل سنت کی جو معتبر کتب ہیں ان کے حوالے مجھے سینڈ کیے۔ اب ان حوالوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مختصراً میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ لوگوں نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اصولی طور پر 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ قرآنی شخصیات ہیں، وہ حدیثی شخصیات ہیں۔ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ان کا مقام حضور محمد مصطفیٰ نے اپنی سنت کے اندر، حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن اور سنت قطعی ہیں، اور ہماری جو تاریخ ہے یا کتب تواریخ ہیں وہ ہیں ظنی، اور جب ظنی اور قطعی کا ٹکراؤ آ جائے تو ظنی کو رد کر دیا جاتا ہے اور قطعی کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہیں پر صحابہ کو راشدون قرار دیتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو مفلحون قرار دیتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا کہ تقوی ان کو لازم ہے، یہ تقوی کے اقدار ہیں نہیں بلکہ احق ہیں۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اقدار ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دس ان کے لیے کفر، فسق، عصیان، نافرمانی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ یہ ہے مقام صحابہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اب اس کے مقابلے کے اندر یعنی صحابہ پاک کی صحابہ پاک کے تقوی کو، صحابہ پاک کی طہارت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب قرآن کے اندر واضح کر دیا، تو اب تقوی کے خلاف، طہارت کے خلاف کوئی بات بھی آئے گی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، تاریخ تو پچھلی بات ہے، تاریخ تو پیچھے چلی جاتی ہے۔ اگر کتب حدیث کے اندر بھی کوئی اس قسم کی بات آ جائے جو صحابہ کے تقوی کے خلاف ہو، طہارت کے خلاف ہو، تو قرآن کے مقابلے میں اس کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ اس بات کو آپ نے خصوصی طور کے اوپر یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات آپ اصولی یہ یاد رکھ لیں کہ تاریخ کی جتنی بھی کتابیں، مورخین کا کام ہوتا ہے جو کچھ ان کو ملے اس کو جمع کر کے بیان فرما دیں۔ دیکھیں نا، جو ہماری کتب تواریخ ہیں ان کے اگر ہم مقدمے ہی پڑھ لیں، ابتدا کے اندر جو مورخین نے خود مقدمے بیان کیے ہیں، کتاب کے شروع کے اندر جو انہوں نے مقدمے لکھے ہیں انہوں نے خود بیان کر دیا ہے کہ دیکھیں جو کچھ رتب و یابس ہمیں ملتا ہے، جہاں جہاں جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم نے درج کر دیا ہے۔ اب کسی چیز سے آپ نے کوئی حکم ثابت کرنا ہے، احکام ثابت کرنے ہیں، تو آپ کو اس کو چھلنی سے گزارنا ہوگا، تحقیق کی چھلنی سے گزارنا ہوگا۔ 2 باتیں ہوں گئی۔ تیسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو تاریخ ہے اس کی سند کوئی نہیں ہوتی، اس کی یعنی اس زمانے کا جو مورخ ہوتا ہے جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ جمع کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تاریخ ہے یہ ہے
लोंडी, अमीरों की, बादशाहों की लोंडी। अमीर बादशाह जो मर्ज़ी लिखवा लेते हैं मौरख़ीन से, जो कुछ उनका दिल आता है अपनी शान के अंदर लिखवा लेते हैं, अपने मुखालफों के लिए बहुत कुछ बुरा भला लिखवा लेते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये इब्तिदाई उसूली बातें जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर 3-4 अर्ज़ कर दी हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मुख्तसरन जो हमारी वो मुहतरमा बहन हैं उन्होंने जो हमें हवाले दिए, अब उनकी गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे जो हवाला दिया गया है वो है अल-इक़्दुल फ़रीद का हवाला उन्होंने दिया है। अल-इक़्दुल फ़रीद के ऊपर हम सिर्फ़ इतनी गुफ्तगू करना चाहते हैं, उन्होंने जो कुछ हवाला है या अल-इक़्दुल फ़रीद के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है हम उसको नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि अल-इक़्दुल फ़रीद अहले सुन्नत की किताब नहीं है। सबसे पहले ये बात याद रखें, अल-इक़्दुल फ़रीद अहले सुन्नत की किताब नहीं है। सबूत क्या है, दलील क्या है? दलील मैं आपको ये देता हूँ कि आप अहले तशय्युअ हज़रात के जो मशहूर बुज़ुर्ग हैं और मुस्तनद आलिम दीन हैं, उनका नाम है आगा बुज़ुर्ग तोहरानी। उनकी किताब है अज़्ज़रिया इला तसानीफ़ शिया। आगा बुज़ुर्ग तोहरानी की कौन सी किताब है? अज़्ज़रिया इला तसानीफ़ शिया। उसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया है कि ये जो शख्स है यानी इब्न अब्द उंदलसी, ये हमारा है, अहले तशय्युअ का है। तो अल-इक़्दुल फ़रीद अहले सुन्नत की किताब नहीं है, अल-इक़्दुल फ़रीद अहले तशय्युअ की किताब है। लिहाजा उसका हवाला हमें नहीं दिया जा सकता। उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ वो उनकी अपनी बातें हैं, हमसे उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। बिस्मिल्लाह। दूसरी बात, अल-इमामत व सियासत, दूसरा हवाला आपने पेश किया है। मुख्तरमा ने दूसरा जो हवाला मुझे पेश किया वो है अल-इमामत व सियासत। अल-इमामत व सियासत बेशक अहले सुन्नत की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। अब देखिए उन्होंने मुझे हवाला क्या दिया है, सुने। हवाला उन्होंने पेश किया कि एक शख्स हज़रत आयशा और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आया और आकर कहने लगा ये खतूत हैं, इन खतूत को आप देखें, ये खतूत आपने हमें लिखे हैं। सबसे पहला बस ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है। उन खतूत के अंदर क्या था, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बातें थीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको उन खतूत के अंदर बुरा भला कहा गया था। तो वो शख्स ने आकर खतूत दिखाए कि देखें ये खतूत आपने हमें लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, अल-इमामत व सियासत अहले सुन्नत की किताब है। लेकिन सबसे पहले आप उस शख्स का तयन करें कि वो शख्स कौन है। कौन सा ऐसा शख्स था कि जो हज़रत आयशा के पास आया, हज़रत तलहा के पास आया और आकर कहने लगा कि ये खतूत आपने हमें लिखे हैं, वो बंदा कौन था? सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसके बाद जो हवाला हमें दिया है वो हवाला इस दूसरे हवाले की ख़ुद तफसीर करता है। कैसे? तीसरा हवाला आपने मुझे दिया अल-अंसाब अल-अशराफ का, और बेशक अल-अंसाब अल-अशराफ हमारे इमाम बिलादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत अजीम मुहर्रिख हैं, आपकी किताब है, आपने लिखा है। उसके अंदर देखें आपने क्या कहा है, उसके अंदर नाम का तयन भी है। नाम का तयन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने हवाला मुझे जो दिया है वो ये हवाला दिया है कि अब्दुल्ला इब्न हाकिम अत-तमीमी ने हज़रत तलहा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। हज़रत तलहा के ऊपर अब्दुल्ला इब्न हाकिम अत-तमीमी ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि आपने ये खतूत हमें लिखे हैं। अब आप बात समझ गए। यानी पिछला जो अल-इमामत व सियासत के अंदर जो शख्स मजहूल था कि एक शख्स आया और उसने कह दिया, अब इस शख्स का यहाँ पर तयन है अल-अंसाब अल-अशराफ के अंदर। वो शख्स था, उसने आकर इल्ज़ाम लगा दिया किसके ऊपर? हज़रत तलहा के ऊपर। कहने लगा कि ये ख़त आपने हमें लिखे हैं, इन खतूत के अंदर हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ बातें, उनको बुरा भला कहा गया, उनकी शहादत की तरफ इशारा किया गया, उनके ज़ालिम होने की तरफ इशारा किया गया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो देखें जिन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अक़ल दी है, देखें सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अब्दुल्ला इब्न हाकिम अत-तमीमी नाम का कोई शख्स भी तारीख़ के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन बिलफ़र्ज़ व तकदीर हम तस्लीम कर लेते हैं कि अब्दुल्ला इब्न हाकिम तमीमी नाम का एक शख्स तारीख़ के अंदर मौजूद था। तो उसने क्या किया? उसने हज़रत आयशा के ऊपर, हज़रत तलहा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और इल्ज़ाम तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। क्या अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम नहीं लगाए? क्या रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम नहीं लगाए? क्या अल्लाह ताला के फ़रिश्तों के ऊपर, नेक लोगों के ऊपर, अल्लाह ताला के नेक बंदों के ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम नहीं लगाए? मुत्तकीन परहेज़गार लोगों के ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम नहीं लगाए?
اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق و مالک ہے، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، کیا ان کو مشرکین مکہ نے اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ لوگوں نے بتوں کو شریک نہیں کیا؟ تو دیکھیں نا، برا بلا تو کوئی کسی کو بھی کہہ دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے۔ الزام لگانے والوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس کے اوپر الزام نہیں لگایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بخاری کی روایت کے مطابق 10 آیات بینات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ان کی شان کے متعلق۔ تو میری ان محترمہ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض ہے کہ الانصاب الاشراف کا جو حوالہ آپ نے ہمیں پیش کیا، یہ ہمارے خلاف نہیں جاتا، اس کے اندر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص نے الزام لگایا۔ تو اب جس ذات کے اوپر الزام لگایا جائے، کیا ہم تسلیم کر لیں کہ اس کے اندر یہ عیب بھی موجود ہے؟ دیکھیں نا، یہاں پر ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی بات کرتا ہے، اصحاب محمد کی بات کرتا ہے، نیک صالحین لوگوں کی بات کرتا ہے، باہر سے ایک شخص آ کر اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو الزام لگانے والا ہے، اس نے اپنی آخرت کو تباہ کیا ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ حوالہ بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے، یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے کہیں پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور پاک کے صحابہ عثمان غنی کی شہادت کے اندر شریک تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص نے الزام لگایا بس۔ اب آگے بڑھیے، آپ نے طبقات کا مجھے حوالہ پیش کیے، طبقات ابن سعد کا کیا حوالہ آپ نے پیش کیا، سنیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عقل دی ہے، یا آپ لوگ جو سن رہے ہیں، اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو وہ کہنے لگیں کہ تم لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ تو حضرت مسروق کہنے لگے کہ یہ آپ کا عمل ہے، یعنی حضرت عائشہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ تم نے کیا کیا، تم نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو حضرت مسروق کیا کہنے لگے؟ حضرت مسروق کہنے لگے یہ آپ کا عمل ہے، آپ انہیں لوگوں کو خط لکھیں۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی، میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتی ہوں، میں نے کوئی خط نہیں لکھا، میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ پھر آگے عام اشراوی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو خط لکھے۔ بس یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 177 کا یہ حوالہ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ اب دیکھیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، مجھے بتائیں یہ حوالہ ہمارے خلاف کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر تو اتنی بات ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین نے خط لکھے ہیں، لیکن حضرت ام المؤمنین تمام لوگوں کی موجودگی کے اندر قسم اٹھا کر فرما رہی ہیں میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ اب دیکھیں ان کی عقل کے اوپر میں حیران ہوں کہ یہ حوالہ انہوں نے میرے خلاف، میرے دعوے کے خلاف پیش کر دیا کہ ام المؤمنین قسم اٹھا کر کہتی ہیں کہ میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، بے شک لوگ گمان کرتے رہیں، وہ کہتی ہیں میں قسم اٹھاتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ تو حضور محمد مصطفیٰ کی محبوبہ کائنات ام المؤمنین، جن کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، جنت کے اندر حضور محمد مصطفیٰ کی ساتھی، کائنات دنیا کے اندر حضور محمد مصطفیٰ کے گھر والی ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں، جب وہ پوری کائنات کے سامنے قسم اٹھا کر کہتی ہیں کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا ہے، تو اب ایک مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم سر کو جھکاتے ہیں۔ اب طبقات ابن سعد کا یہ جو حوالہ آپ نے دیا، یہ بھی ہمارے خلاف نہیں جاتا کسی صورت کے اندر۔ اس سے تو یہ بات، بلکہ یہ تو ہمارے حق میں جاتی ہے کہ ام المؤمنین قسم اٹھا کر کہتی ہیں کہ میں نے کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا ہے، یہ بات تو ہمارے حق کے اندر جاتی ہے۔ آپ نے اس بات کو ہمارے خلاف لے کر آئی ہیں، یہ بات ہمارے حق کے اندر جا رہی ہے کہ ام المؤمنین قسم اٹھاتی ہیں، کہتی ہے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی آپ کی بات کیا ہے؟ مسئلہ العنکبوت ہے، یہ بھی آپ کی بات کیا ہے کہ گرد و غبار اڑ گیا ہے، کوئی جان نہیں ہے اس حوالے کے اندر بھی، اس گفتگو کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ہمارے مخالف جا رہی ہے، اگینسٹ جا رہی ہے، یا ہمارے حق کے اندر جا رہی ہے۔ ہمارے حق کے اندر جا رہی ہے کہ ام المؤمنین، لوگ جو ہے نا شرارتی قسم کے لوگ، وہ گمان کرتے ہیں، کرتے رہیں، فرماتی ہیں میں قسم اٹھاتی ہوں میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ یہ آپ کے 4 حوالے ہو گئے۔ 5واں حوالہ آپ نے مجھے دیے تاریخ طبری کا، انگلش ایڈیشن ہے، 15ویں جلد ہے۔ آپ نے مجھے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اہل مدینہ نے خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر کیا کہا ہے کہ آپ توبہ کریں، ہم آپ کو شہید کر دیں گے، یعنی جو مطالبے ہم نے آپ سے کیے ہیں یہ مطالبے آپ پورے کریں ورنہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ اس کے اندر کیا ہے مجھے بتائیں؟
سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اہل مدینہ سے مراد صحابہ کرام کو کس طرح لے لیا۔ یہاں پر تو ذکر ہے کہ اہل مدینہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا ہے۔ وہ جو موقع تھا، اس بات کے اوپر آپ لوگوں نے اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی ہے، وہ جو موقع تھا حج کا موقع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اکابر صحابہ حج کے اوپر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ اکابر صحابہ حج کے اوپر تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان کے ساتھ ان کے گھر کے اندر 700 افراد موجود تھے، جن میں صحابہ بھی تھے، جن میں تابعین بھی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ٹکڑے کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ٹکڑے کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے ٹکڑے کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ آپ کے مخالف آئے ہوئے ہیں، ان کے ہم ٹکڑے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینہ الرسول کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، میں کبھی بھی آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ ان کے ٹکڑے کر دیں۔ فرمایا مدینہ الرسول کے اندر کوئی شور شرابہ خون ریزی نہیں ہوگی، خاموش بیٹھے رہیں۔ تو اہل مدینہ سے مراد آپ نے صحابہ خود اپنی طرف سے کس طرح لے لیا ہے؟ اہل مدینہ سے مراد کون ہے؟ اہل مدینہ سے مراد کون ہے؟ اہل مدینہ سے مراد وہ بلوائی ہیں، وہ فسادی لوگ ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کو اس طرح کی دھمکی دی تھی۔ تو اہل مدینہ کو آپ نے خود بخود صحابہ بنا لیا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لہٰذا یہ تاریخ طبری کا جو حوالہ ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے۔ چھٹے طور پر، چھٹے مقام کے اوپر آپ نے مجھے حوالہ دیا البدایہ والنہایہ کا۔ اس کا کیا ہے؟ اس کے شروع میں یہ ہے کہ مصر میں صحابہ کی اولادوں نے، مصر میں صحابہ کی اولادوں نے ایک گروہ بنایا کہ جا کر حضرت عثمان غنی کو شہید کرتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب ہے اور مستند کتاب ہے۔ اہل سنت کی جو کتب تواریخ ہیں ان میں سب سے مستند کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اور ان محترمہ کی بارگاہ کے اندر بھی یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہاں پر کیا ہے کہ صحابہ کی اولادوں نے ایک گروپ بنایا کہ حضرت عثمان کو شہید کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے اندر صحابہ کی اولادوں کا ذکر کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے اندر صحابہ کی اولادیں بھی شامل نہیں تھیں؟ دیکھیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں نے جو دعویٰ کیا ہے فقط حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے متعلق کیا ہے، حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے متعلق یہ کہ صحابہ اس معاملے کے اندر شامل نہیں تھے۔ اب صحابہ کی اولادیں شامل تھیں یا نہیں تھیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر الگ گفتگو ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے موضوع سے خارج ہے، یہ بات ہمارے ٹاپک کے اندر آتی ہی نہیں، یہ ہماری زیر بحث جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ آتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس حوالے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کی اولادوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور صحابہ کی اولادوں کے متعلق میں نے دعویٰ نہیں کیا ہے، میرا دعویٰ تھا فقط صحابہ پاک کے متعلق کہ صحابہ پاک کیا تھے، شامل نہیں تھے۔ آگے بات آپ نے کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عدیس البلوی یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، بالکل صحابی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عدیس البلوی یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کا آپ نے حوالہ دیا، میں آپ کو یہ بات یہاں پر بتاتا ہوں کہ سیف ابن عمر یہ ایک کذاب راوی ہے اہل سنت کے نزدیک۔ سیف ابن عمر ایک کذاب راوی ہے، ایک دجال ہے، ایک ملعون شخص ہے۔ اس نے اپنی تاریخ کے اندر 2 مقامات کے اوپر یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عدیس البلوی شامل تھے حضرت عثمان کو شہید کرنے میں۔ تو اس کا میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک یہ شخص کذاب ہے، یہ شخص دجال ہے، اس کی بات کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اس کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، یہ تو تاریخ کی بات ہے نا، کہ تاریخ کے اندر ہم سیف ابن عمر کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کی بنیادی کتاب ہے اصول کی، اصول کافی، آپ کی بنیادی کتاب ہے نا، مین اسٹریٹ کی آپ کی کتاب ہے نا، جس طرح ہماری بخاری شریف ہے، اس طرح آپ کی کتب حدیث میں سب سے مستند جو کتاب ہے کون سی ہے؟ یہی ہے نا، اصول کافی ہے، پھر اصول شافی ہے، ملا یحضر الفقی ہے، یہی کتابیں ہیں نا۔ دیکھیں اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قرآن پاک کی 17,000 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں؟ 17,000 آیتیں ہیں۔ اور ہم جو اہل سنت ہیں قرآن کے اندر کمی بیشی کے قائل نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کے اندر کمی بیشی کا قائل ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو جب ہم آپ کو یہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ 17,000 قرآن پاک کی آیتیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمیں جواب کے اندر کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ روایت موضوع ہے۔ تو آپ کی بالکل بنیادی مین اسٹریپ کی کتاب کے اندر موضوع روایت تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو موضوع کہتے ہیں، آپ اس کو موضوع کہتے ہیں، ہم اس کا حوالہ کبھی بھی پیش نہیں کریں گے۔
تو ہم تاریخ کی کتاب کے اندر کہتے ہیں، تاریخ کتب حدیث کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، کتب تواریخ کی بات کر رہے ہیں کہ کتب تواریخ کے اندر سیف ابن عمر نامی یہ جو شخص ہے یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا اس نے حضرت عبد الرحمن ابن عدیس البلوی کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ شخص شامل تھے شہادت کے اندر، شہادت عثمان کے اندر شامل تھے، لیکن یہ بندہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی بات کے اوپر ہم اعتبار نہیں کرتے۔ بس یہ آپ کے ٹوٹل حوالہ جات تھے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اب چند باتیں اصولی طور پر جس طرح میں نے پہلے عرض کی تھیں اہل سنت کا موقف بھی میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات اقدس سے سوال ہوا، تاریخ خلیفہ کے اندر موجود ہے، آپ کی ذات اقدس سے سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ قتل عثمان کے اندر صحابی شامل تھے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، بالکل کسی قسم کا کوئی صحابی شامل نہیں تھا، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے وہ بدمعاش تھے، مصر کے بدمعاش تھے، نوجوان تھے۔ یہ تاریخ خلیفہ کے اندر حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ اور جس امام ابن کثیر کا حوالہ آپ نے مجھے پیش کیا اس کی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 185 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بلوائی حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے، کہتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اللہ کی عزت کی قسم ان میں ایک بھی صحابی رسول شامل نہیں تھا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کسی صحابی رسول کا شامل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ترغیب بھی کسی نے نہیں دلائی، یعنی عمل کے اندر جا کر حضرت عثمان کو شہید کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں ترغیب کے اندر بھی کوئی شخص شامل نہیں تھا، یعنی کسی نے ابھارا بھی نہیں حضرت عثمان کے قتل کے اوپر کسی صحابی نے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب سنا، یہ بھی تاریخ کے اندر آپ نے جب سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان سے برات کا اظہار فرماتی ہیں، تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے کے کہنے لگے میں بھی قاتلین عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس میدان کے اندر وہ ہیں، پہاڑوں کے اندر ہیں، میدان کے اوپر، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر لعنت کرے، میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے اس وقت کہا کہ جب انہوں نے سنا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی برات کا اعلان فرماتی ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 175 البدایہ والنہایہ کا آپ فرماتے ہیں خارجیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے کہ انہوں نے بہت سے صحابہ کے نام خطوط پھیلا دیے تھے، جس طرح آپ نے خطوط کا مجھے حوالہ دیا نا کہ فلاں خط، یہ دیکھیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خارجیوں کے اوپر خدا لعنت کرے کہ صحابہ کے نام کے اوپر شر پھیلانے کے لیے انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے تھے لوگوں کو۔ تو یہ جو مختلف مقامات کے اوپر آپ نے ذکر کیا نا کہ خطوط دکھائے گا، یہ خطوط لکھنے والے خارجی تھے، جس طرح حضرت عثمان کی شہادت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ جو غلام تھا اس کے پاس جو خط تھا حضرت عثمان کہنے لگے یہ میرا خط نہیں ہے، یہ مور بھی میری ہے، یہ اونٹ بھی میرا ہے، یہ غلام بھی میرا ہے، خط میں نے نہیں لکھا ہے، یہ خط پھیلانے والے کوئی اور لوگ تھے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی یہ خارجی بدبخت قسم کے لوگ جو آج بھی معاشرے کا ناصور ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کا کام تھا کہ یہ مختلف صحابہ پاک کے نام سے مختلف خطوط لوگوں کو روانہ کرتے رہے تاکہ شر پھیلے، فتنہ فساد پھیلانے کے لیے مختلف خطوط لوگوں کو لکھتے رہے۔ اور اسی طریقے سے التقریر والتحبیر کے اندر امیر الحاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے براہ راست قتل عثمان سے حضرت صحابہ کو محفوظ رکھا ہے، صحابہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے قتل عثمان سے۔ فرمایا ان کے قاتل کون تھے؟ فرمایا ان کے قاتل شیطان قسم کے لوگ تھے، دجال قسم کے لوگ تھے، خبیث قسم کے لوگ تھے۔ اور یہی نظریہ علامہ بن تیمیہ نے پیش کیا ہے، اور یہی نظریہ امام زیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پیش کیا ہے۔ تو یہ آپ کے حوالوں کی حقیقت تھی، ان کا جواب تھا، اس جواب کو قبول فرمائیں۔ اگر کوئی کمی بیشی رہے گا یا آپ کا سوال بنتا ہے کوئی اس کے اوپر تو بے شک آپ دوبارہ گفتگو کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا